السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7، آیت نمبر 22، سورہ یاسین، پارہ نمبر 23۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ۔ کی کو میں کھینچ کے پڑھ رہی ہوں۔ کیوں کھینچ کے پڑھ رہی ہوں؟ کہ یا ساکن سے پہلے اس علامت کو ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت کو ساکن یا جزم یا سکون کی علامت کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے نا، یعنی کہ یا کے اوپر ہے، تو اس کو ہم یا ساکن پڑھیں گے۔ تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھ دینا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مدہ یا مدہ۔ حروف مدہ یا اس کو بولتے ہیں، اور کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان سے پہلے والے حروف کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ کن حروف کو؟ زبر والے حرف کو، پیش والے حرف کو، زیر والے حرف کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ لیں گے۔ تھوڑا سا کتنا؟ ایک حرکت کے برابر۔ اپنی انگلی کو بند کریں، انگلی کو کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے آپ نے اس کو۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا سمجھ نہیں آتا اس میں؟ تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یا مدہ کی کوئی اور تھیوری نہیں ہے جو سمجھ نہیں آتی۔ یا مدہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ بن جاتا ہے، یا یا مدہ کہلاتا ہے، جس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ۔ یہاں پر جو آپ دال دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو علامت اوپر آ جاتی ہے یہ اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو دال ساکن یا سکون کی حالت میں ہے دال۔ تو جب دال قاف طا با جیم دال 5 حروف جب ساکن ہو یا وقف کی صورت میں ہو تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ 5 حروف پہ قلقلہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہلا کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو عام طور پہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ لدخل الجنت کالا یا لیتا قومی، یہ آپ لوگ اس کو ایک تو مجہول بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ یہاں پر اس کو قلقلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قلقلہ صرف 5 حروف پہ کرنا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کے اوپر یہ والی علامت آ جائے گی۔ یہ والی علامت قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر اگر یہ والی علامت آ جاتی ہے تو آپ نے ان کو ہلا کے پڑھ دینا ہے، ان پہ تھرتھراہٹ لانی ہے، یہ اپنے مخرج سے ٹکرا کے ان کی آواز واپس آئے گی۔ لفظ کو مار کے پڑھنا ہے اس کے اوپر۔ لد، آواز کو روکنا نہیں ہے، لد غلط ہے، لد نہیں کرنا، لد، دال کو ہلا کے پڑھیں گے، لد۔ قیل ادخل جن، دیکھیں یہاں پر نون مشدد ہے۔ نون مشدد پر کیا کیا جاتا ہے؟ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے کے جانا۔ نون کی آواز کو ناک میں لے جائیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ کتنا لے کے جانا ہے؟ ایک الف کے برابر، ایک حرکت کے برابر۔ کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اپنی انگلی کو بند کر لیں ایک کو، اور ایک انگلی کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے نون کی آواز کو ناک میں روک کے رکھنا ہے، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ جن، ناک میں رک گئی، جن، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ تو غنہ کرنا کب ہے؟ جب یہ نون مشدد ہو، یعنی کہ نون کے اوپر جب تشدید ہو تب ہم غنہ کریں گے، جنہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم اس گولتا پر وقف کرتے ہیں تو یہ گولتا گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ گولتا
گول ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو جب ہم جنہ پڑھیں گے نا تو نا کے اینڈ پہ ہاں کی ساؤنڈ آئے گی. جنہ. ٹھیک ہے. قیل ادخل الجنہ. قال یا لیت. قاف. اب یہ والا قاف سب کو پتہ ہے کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن پر کرتے نہیں ہیں اپنے سبق میں، کالا پڑھے ہوتے ہیں. یہ کالا نہیں ہے، یہ قولا ہے. پر کر کے پڑھیں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ہونٹوں کو تھوڑا سا گلائی میں لے آئیں، آپ کے الفاظ موٹے نکلیں گے. اب یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں ہیں. چھوٹی سی ٹرک بتا رہی ہوں کہ ہونٹوں کو تھوڑا سا جب آپ گول کریں گے تو لفظ ہیوی نکلے گا. قول ہے، قول ہے. ٹھیک ہے. یا لیتا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یا لیتا. قومی. اب یہ قومی نہیں ہے، قاف زبر یا، قاف زبر واو، قو ہوتا ہے، قو نہیں ہے. یہ قومی نہیں پڑھنا ہے اس کو، قومی غلط ہے. قو، قو. قومی یعلمون. اب یہاں پر دیکھیے واو مدہ کی مثال آ گئی ہے. حروف مدہ جو میں نے پہلے یہاں پر بتائے تھے کہ واو ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ پیش آ جائے. تو میرے پاس پیش ہے، پیش کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن. تو یہ کیا کہلائے گا؟ حروف مدہ واو، یعنی کہ واو مدہ. تو اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک حرکت کے برابر. یعلمون. بیما غفر لی. غائن بھی پور پڑا جائے گا یہاں پر، اور را کے اوپر اگر زبر آ جائے، را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو را کو بھی پور پڑا جاتا ہے. بیما غفر را، را. غفر رالی نہیں ہے، را نہیں ہے، یہ را ہے، اس کو پور کر کے پڑھنا ہے. غفر لی ربی. با کے اوپر تشدید ہے تو اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے. ربی، ربی. ٹھیک ہے. وجعلنی من المکرمین. را کو پور یہاں پہ بھی کرنا ہے آپ نے، اور یہاں پر یا مدہ کی مثالیں ہیں. یہ ساری یا مدہ کی مثالیں ہیں کہ آپ نے اس کو ایک ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے جانا ہے. بیما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وما انزلنا. یہاں دیکھیے کہ ماں کے اوپر ہمارے پاس ایک یہ مد نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل. کون سی مد ہے؟ مد منفصل. اس کو میں نے کیسے پہچانا ہے؟ اس الف سے پہچانا ہے، اس حمزہ سے پہچانا ہے. جس الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کی کوئی حرکت آ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حمزہ. اس مد کے فوری بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلے لفظ میں الف ہے. اگر تو الف ہے اس کا مطلب ہے یہ مد منفصل ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی مد ہے. اس کو آپ 3 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اس کو 3 اور 5 کے برابر کھینچا جاتا ہے. اگر تو قرآن میں آپ نے اس کو 3 کے برابر کھینچا ہے تو پورے قرآن میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو 3 ہی کھینچیں گے. اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر کھینچا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ پورے قرآن میں آپ اس کو 5 کے برابر ہی کھینچیں گے. تو ہم نے 3 کھینچتے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر بھی 3 حرکات کے برابر ہی لمبا کریں گے. کاؤنٹ کیسے کریں گے حرکات؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ 3 کے برابر ہم نے اس کو کھینچ لیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو بند کر لیں، اور 3 انگلیاں کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے وما کو کھینچ کے پڑھ دینا. کیجئے، انگلیوں کو بند کیجئے اور پڑھیے وما. ساتھ ساتھ آپ نے انگلیوں کو کھولتے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت جلدی جلدی اسپیڈ میں کھولیں یا بہت آرام آرام سے نارمل انداز میں ہمیں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے. وما انزلنا علی قومہ. ہاں کھڑی سے رہی، اس کو بھی آپ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من بعدہ من جند من السماء. میم مشدد اوپر میں نے گنہ کر کے بتایا تھا نون مشدد پہ. یہاں پر جو گنہ ہم کریں گے میم مشدد پر، صرف 2 پر ہی گنہ ہوتا ہے، میم مشدد پر اور نون مشدد پر. جندم، ناک میں آواز کو لے جانا ہے. یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر اقفا ہو رہا ہے، یہاں پہ اقفا ہو رہا ہے.
لیکن ابھی میں اکفا کو نہیں بتاؤں گی، اکفا ہم جا کے اگلے اسباق میں پڑھیں گے، ابھی آپ لوگ غنہ کرنا سیکھیے۔ دم، دیکھیے میں نون کے آواز کو ناک میں لے کی ہوں، دم، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ من السماء، اب یہاں پر دیکھیے کہ میم کے اوپر یہ والی مد آ گئی ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چھوٹی مد ہے کہ بڑی مد ہے، یعنی کہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ تو آپ نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے، اس میں فوری سے دیکھیں یہ والا حمزہ موجود ہے، اگر تو یہ والا حمزہ آ جائے گا تو یہ کیا کہلائے گی؟ مد متصل، یعنی کہ بڑی مد، جس کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ اگر یہ والی حمزہ آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی مد ہے، یعنی کہ مد منفصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس حمزہ کے آگے یہ والا ہی حمزہ ہوتی، زبر زیر پیش والا الف ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مد منفصل ہے، یعنی کہ چھوٹی مد ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس کون سی حمزہ ہے؟ یہ والی حمزہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مد متصل، یعنی کہ بڑی مد ہے، 4 حرکات کے برابر آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، 4 حرکات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اس کو ماں کو کھینچ کے پڑھ لینا ہے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا، یہاں پر دیکھیے تاؤں، یہاں پر جو ہے نا یہ ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم ملا رہے ہیں یہاں پر نا، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے۔ یرملون جو بولنے میں ہے نا وہی حروف یرملون ہے، یعنی کہ یرملون، یا را میم لام واو نون، 6 حروف یہ ہیں یرملون۔ تو ان کو آپ نے جب تنوین کے بعد جب یہ حروف یرملون آ جاتے ہیں یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، اور آپ نے یہاں پر غنہ کر کے ادغام کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ لام اور را کے علاوہ حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف اگر ہوگا تو وہاں پر ادغام کرتے وقت ساتھ میں غنہ بھی ہوگا۔ تاؤں، ناک پہ آواز بھی جائے گی، تاؤں، ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو ملا رہے ہیں نا ساتھ میں ناک میں بھی آواز جائے گی، تاؤں واحدۃ فإذا هم خامدون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، پیچھے میں نے نا دال ساکن کی آپ کو مثال دی تھی، دال ساکن پر ہم نے قلق کیا، یہاں پر ہمارے پاس مثال آ گئی ہے وقف کی صورت میں، دال وقف کی صورت میں ہمارے پاس آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو ہلا کے پڑھ دیں گے، عباد، یہ قلقلہ کرنا ہوتا ہے، عباد، یہ غلط ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، آواز کو عباد روکنا نہیں ہے، عباد، دال کو ہلا کے پڑھیں گے، یا حسرتن علی العباد، ما یأتیہم، اگر الف کے اوپر یہ ساکن آ جاتی ہے نا، جزم کی علامت آ جاتی ہے نا، تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یأتیہم، یاتیم غلط ہے، یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ الحمدللہ سے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، 30 آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ہم سورہ یاسین کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھئے، میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا سبق سنانا چاہتا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔